غزہ میں جنگ بندی کی کوشش پھر رک گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وفد قطر سے واپس تل ابیب چلا گیا۔ موساد سربراہ کی قیادت میں وفد نے قطری حکام سے ملاقات کی۔ اسرائیل کا حماس کے قیدیوں کی نئی فہرست ماننے سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ اسرائیل کا وفد آئندہ ہفتے دوبارہ قطر جائے گا۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، غزہ میں جنگ بندی کی کوشش پھر رک گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وفد قطر سے واپس تل ابیب چلا گیا۔ موساد سربراہ کی قیادت میں وفد نے قطری حکام سے ملاقات کی۔ اسرائیل کا حماس کے قیدیوں کی نئی فہرست ماننے سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے کہا، انتخابی دور میں جا رہا ہوں، دوبارہ جیتوں گا، اقتدار میں آ کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کروں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے کہا، انتخابی دور میں جا رہا ہوں، دوبارہ جیتوں گا، اقتدار میں آ کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی صورتحال کی۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش۔ گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ لاہور میں ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، شالیمار، گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں رنجھم، مال روڈ، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ، گردنوا میں بھی بادل برس پڑے۔ اسلام آباد میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ تیز آندھی اور موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر درخت گر گئے، سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ کراچی میں صدر گلشن اقبال آئی چندی گڑھ روڈ کے اطراف میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی جانب سے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مکمل تعاون کا اعادہ۔ آرمی چیف کہتے ہیں، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیا گیا۔ کانفرنس میں چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر فورم کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ فورم کا علاقائی سلامتی، بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور اور علاقائی امن و سلامتی کے غور کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا اور کہا کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ شرکائے کانفرنس نے کہا کہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ PTI اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان جلسے کے معاملے پر رسہ کشی شروع ہو گئی۔ انتظامیہ نے PTI کے تنعوج میں جلسے کا NOC معطل کر دیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں، ہر صورت جلسہ کریں گے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے محرم الحرام سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے PTI جلسے کا NOC معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے، بغیر اجازت کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا۔ بالکل جلسہ ہوگا۔ بابر ستار صاحب کی عدالت نے بابر ستار صاحب نے جسٹس صاحب نے دیا تھا، اجازت دی تھی، اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے۔ ان کو معلوم تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محرم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معطل کر رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ فارم 47 والی حکومت شہباز شریف ہو گئی یا مریم نواز ہو گئی یا ان کا بلوچستان کا سی ایم ہو گیا یا آپ کا سندھ کا ہے، یہ خود تو جلسہ کر نہیں سکتے، عوام میں جا نہیں سکتے، سارے چور ڈاکو فریبی عوام کی جیبوں کے جیب تراش ہیں یہ، تو جو پارٹی عوام میں مقبول ہے تو ان کا راستہ یہ روک رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی عوام پاکستان پارٹی آج لانچ کریں گے۔ لانچنگ تقریب میں پارٹی کا منشور پیش کیا جائے گا۔ معروف سیاسی شخصیات پارٹی کا حصہ بنیں گی۔ عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کے موقع پر سردار مہتاب عباسی، رانا زاہد توصیف، ڈاکٹر ظفر مرزا، ڈاکٹر طارق بنوری اور شیخ صلاح الدین سمیت دیگر رہنما پارٹی میں شامل ہوں گے۔ شاہد کاکان عباسی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے کمر توڑ مہنگائی اور بدامنی پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق تھا کہ بجٹ عوامی نہیں بلکہ IMF کا تیار کردہ ہے۔ ترجمان JUI کے مطابق 2024 کے جعلی انتخابات تسلیم نہیں کرتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں سب جماعتوں کو شامل کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو APC میں شرکت کرنی چاہیے۔ APC کے حوالے سے بانی PTI کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اللہ کرے اس پر قائم رہیں۔ اسی پہ بالکل مشاورت ہو رہی ہے، اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی سلسلہ ہمارا جاری ہے، تو تمام پارٹیز کو اس میں انشاءاللہ تعالی شریک ہونا چاہیے۔ عزم استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ APC بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بانی چیئرمین PTI کی بھی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے، تو اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں، اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے عزم استحکام کا، تو اس پہ تمام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے، اور اس پہ پیش رفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے۔ جیسے ہی کچھ فائنل ہوگا اور مزید جماعتوں سے کوئی رابطے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دی جائیں گی۔ بانی PTI ہمارے لیے جیل میں ہیں، آئین توڑنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا مانسیرا میں جلسے عام سے خطاب، کہتے ہیں مریم نواز پنجاب میں ہمارے کارکنوں کے خلاف ظلم کر رہی ہیں، ایک جماعت کے ساتھ فسطائیت کی جا رہی ہے، جو جھوٹے کیسز بنائے گئے اس کا حساب لیں گے۔ پرویز کھٹک نے اگر بانی PTI کے خلاف گواہی دی تو KP میں نہیں رہ سکیں گے۔ عمران خان اگر صبر سے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے پرامن ہے، امن کا پیغام دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو، قانون کے مطابق ہو۔ میری عدالتوں سے گزارش ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ سن لے پرویز کھٹک، احسان فراموش، اگر تو نے عمران خان پہ جھوٹی گواہی دی، خدا کی قسم تو خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گا۔ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا، کوئی ثابت نہیں ہوا، اور اتنے مہینے وہ جیل میں رہا، خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے۔ گارنٹی دیتا ہوں اداروں کی نجکاری کا عمل صاف و شفاف ہوگا، نجکاری کے عمل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اداروں کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ملک کو سٹیل ملز کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کیوں نہیں ہوئی۔ یہ فیصلے پہلے ہمیں مل کر کرنے تھے، پھر ہاؤس کو اعتماد میں لینا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا اداروں کی بہتری کے لیے نجکاری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، 1 سے 1.5 سال میں اصلاحات کے بعد صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ 2.5 کروڑ گھریلو صارفین پیداواری قیمت سے کم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معاشی فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ فارم 47 کی پیداوار حکومت ایسا نہیں کر سکتی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لاہور دھرنے کے شرکا سے خطاب، کہا جس کو عوام کے مینڈیٹ کی فکر ہو وہ سوچتا ہے عوام اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ موجودہ حکمرانوں کو تو پتہ ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آ جائیں گے، تاہم ان کا کہنا تھا اگر عوام خود سے باہر نکل آئے اور انارکی پھیل گئی تو پھر حکمران کیا کریں گے۔ جو حکومت وہ آئی ہی بالکل انلیجیٹیمیٹ طریقے سے ہو، فارم 47 کی پیداوار ہو، اور اس کا جو اگر کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45 اس کے اوپر فیصلے نہ ہوئے ہوں تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جس کو عوام کے ووٹ کا اور عوام کے مینڈیٹ کی فکر ہوگی نا، وہ سوچے گا کہ عوام میرے خلاف ہو گئے، تاجر میرے خلاف ہو گئے، صنعت کار میرے خلاف ہو گئے، ہماری پارٹی کے خلاف ہو گئے، تو ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ظاہر ہے اس طرح تو اس طرح حکومت نہیں چلتی، اور یہ چلنے والا سلسلہ ہے نہیں، یہ تو کولیپس کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر
کسی ڈائریکشن کے بغیر یہ چیز کولیپس کی تو انارکی کی طرف جائے گا معاشرہ. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق نواز شریف محرم کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. نواز شریف پہلے مرحلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اضلاع کی سطح پر پارٹی کی اثر نو تنظیم سازی کریں گے. نواز شریف چاروں صوبوں کے دوروں کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے دوروں بھی کریں گے. تیز رفتاری سے کیوں منع کیا؟ سابق لیگی ایم این اے برجیز طاہر کا بیٹا ٹریفک وارڈن سے الجھ پڑا. وارڈن سے الجھنے پر ٹریفک پولیس نے ثاقب برجیز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. ایف آئی آر کے مطابق واقعہ شمالی چھناونی کے قریب ٹریفک سگنل پر پیش آیا. ٹریفک اہلکاروں نے تیز رفتار گاڑی پر روکنے کا اشارہ کیا. سابق برجیز گاڑی روکنے کے بجائے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا. وارڈن نے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر ثاقب برجیز کو موقع سے فرار ہونے سے روک لیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. اے بی نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن. وزارت خارجہ نے اپوسٹل تصدیق کا نظام بحال کر دیا. وزارت خارجہ کی جانب سے 120 ممالک کے لیے کاغذات کی اپوسٹل تصدیق اب بآسانی سے ممکن ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اپوسٹل لیگلائزیشن کا نظام اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے. وزارت خارجہ اور اس کے لاہور اور کراچی میں رابطہ دفاتر میں اپوسٹل تصدیق کا عمل پیر کے روز سے شروع ہو جائے گا. ذاتی اور تعلیمی سرٹیفکیٹس کی فیس 3000 فی سرٹیفکیٹ ہوگی. قانونی دستاویزات کی فیس 4500 فی دستاویز جبکہ تجارتی دستاویز کی فیس 12000 فی دستاویز ہوگی. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں ریفائنری پالیسی 2023 کی میعاد میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی. اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی. کمیٹی کو بجلی شعبے کے جولائی 2023 سے مئی 2024 تک کی گردشی قرضے کی مفصل رپورٹ بھی پیش کی گئی. رپورٹ کے مطابق بجلی شعبے کے گردشی قرضے کا حجم 2655 ارب روپے رہا. کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کو ہدایت دی کہ آئل ریفائنریز کو اعتماد میں لے کر ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈیشن کے لیے جامع لائے عمل مرتب کیا جائے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی استعداد بڑھانے، چوری کی روک تھام اور بلوں کی بروقت وصولی کے لیے ڈسکوز سپورٹ یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی. مہنگائی کے ہاتھوں ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر. حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی. بجلی کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا. بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں سالانہ 23.33% کا اضافہ کر دیا گیا. مئی کے مقابلے جون میں ادویات کی قیمتوں میں 1.59% اضافہ کیا گیا. جون کے مہینے میں ڈاکٹرز کے کلینک کی فیسوں میں سالانہ 9.81% اضافہ کر دیا گیا. جون کے مہینے میں ڈینٹل سروسز میں سالانہ بنیادوں پر 5.99% مہنگائی کی گئی. جون میں میڈیکل ٹیسٹ کی فیسوں میں سالانہ 15.01% اضافہ کیا گیا. مئی کے مقابلے میں جون کے مہینے میں میڈیکل ٹیسٹ 0.88% مہنگے ہوئے ہیں. اسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات سالانہ بنیادوں پر 14.16% مہنگی ہوئی ہیں. مئی کے مقابلے میں جون کے مہینے میں ہاسپٹل میں دی جانے والی سروسز 0.92% مہنگی ہوئی ہیں. خبر شامل کریں ملک کی موجودہ صورتحال پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بڑی خبر. بانی پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان. راولپنڈی ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی. ہم حکومت کا موقف سنیں گے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کی خاطر کانفرنس میں شرکت کریں گے. عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں. اس آپریشن سے ہمارے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا. افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر بارڈر ہے. یہاں پر کوئی بھی مہم جوئی خطرہ ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کے اے پی سی میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پی ٹی آئی کی خواہش. اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوئی انفرادی سوچ نہیں. تحریک انصاف کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش برقرار ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ غیر سیاسی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ پی ٹی آئی کی کفیل رہی. دہشت گرد کے خلاف آپریشن قومی معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپریشن مخالف کوئی بات نہیں کی. بانی پی ٹی آئی 4 سال حکمران رہے. وہ خود ہم پر مقدمات کر لیتے. لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے ہم سے بجٹ پر مشاورت کی جاتی تو اچھے مشورے دیتے. بجٹ پر ہمارے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے. کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو تنخواہ اچھی ملنی چاہیے.
غریب عوام پر اضافی ٹیکس نہیں لگنے چاہیے۔ انہوں نے کہا انتخابات صاف و شفاف ہوتے تو فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا۔ دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں، سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی وزیر اعظم کی بلائی گئی اے پی سی میں شرکت کرے گی۔ بجٹ کے دوران اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ 1 سال ہونے والا ہے، مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے، سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں، اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا۔ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے تھے کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ بانی چیئرمین نے کہا مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے، ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کرایا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رفاقت تنولی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ میں نے آپ کو پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ احتجاج کرنے پر بندے کون اٹھا لیتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ مظاہرین کے خلاف تمام ذیلی دفعات قابل ضمانت ہیں، ذاتی شیورٹی پر چھوڑ دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 2 سال سے چالان جمع نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے سسٹم کتنا ناکام ہو چکا ہے۔ عدالت عالیہ ہو یا حکومت، کسی نے کچھ غلط کیا ہے، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ پولیس بیان قلم بند کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر اپیل کے مطابق اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ نجم الثاقب کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کی طلبی کے خلاف تھی، جو معاملہ ختم ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مؤثر درخواست کے نکات سے ہٹ کر کارروائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وسقط نوٹس لینے کا اختیار نہیں۔ وفاقی حکومت نے اپیل میں سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو 25 جون کا آرڈر کالعدم قرار دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 10 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے عثمان ریاض گل، چودھری ظہیر عباس اور خالد یوسف چودھری پیش ہوئے۔ نیب ٹیم پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کی سربراہی میں عدالت پیش ہوئے۔ وکلا صفائی نے نیب کے مزید تمام 3 گواہان کے بیانات کی پر جرح مکمل کر لی۔ آئندہ سماعت پر سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور غلام عباس گورائیہ کو طلب کر لیا گیا۔ کمرہ عدالت میں پارٹی کے وکلا اور رہنماؤں سمیت 11 افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ای سی ایل پر ہے یا پی این آئی ایل میں ہے۔ سادہ کیس تھا، آپ نے جو خود کیا، آپ نے پی این ایل قانون بھی چیلنج کر دیا۔ قانون چیلنج ہو گیا تو اب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا۔ میں تو ویسے بھی سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اگر گرمیوں کا موسم ہے ویسے بھی ہر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے۔ حکومت نے بھی تھوک کے حساب سے نام سفری پابندی کی لسٹوں میں ڈال دیے۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں بنا دی ہیں، فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے، واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ فواد چودھری نے 3-4 ہفتے کے لیے جانا ہوگا، واپس آ جائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان میں ستمبر تک ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو جانا ہے. مہنگائی کی وجہ سے مزدور کی کمر ٹوٹ گئی. اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی کو اتحاد کا مینڈیٹ دیا گیا, اس پر اعتماد کیا جائے. پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. میں نے سی پیک کی کانفرنس میں جانا ہے اور پتہ چلا کہ میرا نام ECL میں ہے. عدالت میں استدعا کی ہے کہ 2 دن چائنا جانے کی اجازت دی جائے. عدالت نے نوٹس جاری کر دیے, امید ہے اجازت جلد مل جائے گی. سپٹمبر تک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ویسے ہی ہو جانا ہے. لوگوں نے جنہوں نے کاروبار کرنے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ اسد کیسر صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ دیا گیا اتحاد کا اس کو مکمل ہونے دیا جائے, ان کے اوپر اعتبار کیا جائے. پاکستان میں جو ہزاروں لوگ ہیں, بلکہ مجھے نہیں پتا شاید لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ یہ پاسپورٹ لسٹ اور ان چیزوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. ابھی میں نے جانا ہے, سی پیک کی ایک کانفرنس ہے چائنا میں, تو اس میں 2 دن کے لیے جانا ہے اور ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ بھی اس پہ ہے کنٹرول لسٹ کے اوپر. تو وہ ہم نے جج صاحب سے گزارش کی ہے کہ جی ہم نے 2 دن کے لیے چائنا جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے. رؤوف حسن نے کہا 70 سال میں اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوئی. بہت کوششوں کے بعد ہمیں جلسے کی NOC ملی. رات کو جلسہ کروانے کے لیے کام شروع کیا تو کرین آپریٹر اور رضوان احمد میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے, انہیں گرفتار کر لیا گیا. شعیب شاہین بولے آئین کے مطابق چیف جسٹس کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض کیا. فیصلے ثابت کرتے ہیں تاریخ میں کس کو یاد رکھا جائے گا. جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. کٹ پتلی حکومت لوگوں کے حقوق غصب کر رہی ہے. چاہتے ہیں فیصلے آئین و قانون کے مطابق کیے جائیں. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ رضوان صاحب کا پتہ چل سکے کہ وہ ایکچولی کہاں ہیں. کل رات کو ہم نے جلسے کروانے کے لیے وہاں کچھ کام شروع کروایا ہے, اور آج صبح جو کرین آپریٹ کر رہا تھا وہ اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا, اور ضلعی انتظامیہ کرے اور پولیس کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے اور ہمارے کارکنان کو اور ہمارے جو وہاں ورکرز کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. تاریخ آپ چونکہ الفاظ میں یاد رکھے گی, وقت ثابت کرے گا. کیا آپ جسٹس منیر کی فہرست میں کھڑے ہوں گے, یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے, یا کیا آپ ایسے ججز کی فہرست میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہری باب کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. آپ نے ایسے پیپرز وداؤٹ سبسٹینشیٹ کیے بغیر اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کیے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں. نئے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کے اثرات آنا شروع ہو گئے. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.28% کا بڑا اضافہ ریکارڈ. رواں ہفتے کے دوران ریکارڈ 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں. تفصیلات اسلام آباد سے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں. وفاقی بجٹ 2024-25 کے ثمرات مہنگائی کی شرح میں 1.28% کا بڑا اضافہ. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی سالانہ شرح 23.59% کی سطح پر پہنچ گئی. ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں ریکارڈ 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں. رواں ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 84 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 188 روپے 44 پیسے مہنگا ہوا. ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں دال چنا اور دال مونگ 9 روپے کلو مہنگی ہوئی, جبکہ زندہ مرغی فی کلو 7 روپے اور لہسن فی کلو 8 روپے تک مہنگا ہوا. چینی, دہی, دال ماش, ٹوٹا, باسمتی چاول, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں. اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز کی فی کلو قیمت میں 11 روپے تک کی کمی ہوئی, جبکہ آلو, انڈے, کیلے اور سادہ بریڈ سستی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں. مدینہ منورہ میں خوشی کے لمحات. حج 2024 پر بلوچستان سے آئے پاکستانی جوڑے کی لڑکے کی پیدائش, بچے کا نام محمد رکھا گیا. سعودی عرب میں تعینات ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو اور وزارت مذہبی امور کے افسران نے پاکستان ہاؤس میں والدین کو خصوصی طور پر مدعو کیا اور بچے کی پیدائش پر مبارکباد دی. تقریب میں ننھے بچے اور والدین کو تحفے بھی دیے گئے. عبدالوہاب سومرو نے کہا خوشی کا موقع والدین کے لیے ہمیشہ ایک لمحہ یادگار رہے گا جو انہیں بچے کی صورت میں مدینہ منورہ کے ساتھ گہری وابستگی اور یہاں گزرے لمحوں کی یاد دلاتا رہے گا. رنگ برنگے اور دلکش ڈیزائن کے پاکستانی ملبوسات نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں.
मौसम गर्मा के दीदा जेब डिज़ाइन और बेहतरीन क्वालिटी मलबूसात के सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दीगर ममालिक के लोग भी मुंतज़र रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ताजरों को मौक़े फराम करे तो पाकिस्तानी मलबूसात को मज़ीद मुतारिफ करवा कर मुल्क की मईशत को मजबूत किया जा सकता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN दुबई अरशद मलिक से। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुबई UAE में ज़्यादातर मौसम गर्म ही रहता है और पाकिस्तानी मलबूसात को न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी ममालिक के लोग भी पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी ताजर उस्मान सदीक। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी मलबूसात को सिर्फ पाकिस्तानी या दूसरे लोग जो पसंद करते हैं और यहाँ पर इनकी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जी ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी तो जो है वो पाकिस्तानी ड्रेसेस पसंद करते ही हैं, जैसे कॉटन के लॉन के ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तानी तो पसंद करते हैं। इसके अलावा जो है अब इंडियन कस्टमर बहुत है हमारे पास, इंडियन बहुत पसंद करता है क्योंकि ये 100% प्योर कॉटन है और जो पाकिस्तानी ड्रेसेस का जो स्टाइल है थोड़े से खुले हुए होते हैं, एकदम बॉडी फिट नहीं होते, इसलिए इनको बहुत पसंद करते हैं। गवर्नमेंट इसमें अगर हमारी हेल्प करे और हमें रिबेट ऑन टाइम मिले और एक्सपोर्ट में अगर फैसिलिटी हो तो हम बहुत अच्छी प्राइजेस दे सकते हैं। अभी भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चूँकि हमारी करेंसी लो है, तो आज भी हमारे पास जो है इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत अच्छी प्राइस है। जी बिल्कुल, उस्मान सदीक साहब का ये कहना था कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटेट किया जाए तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को मज़ीद दुनिया में उजागर करने में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़ दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इतवार के रोज़ लंदन में मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और यूरोप से उलमाए कराम के साथ साथ बरतानिया भर से आशिकान रसूल खसूसी शिरकत करेंगे। खत्म नबूवत सेंट्रल लंदन के चेयरमैन ताह कुरैशी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके अफकार को उजागर करना है। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस स्टॉकवेल खत्म सेंट्रल लंदन में हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से और बरतानिया के कई शहरों से उलमाए इकराम, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और कम्युनिटी लीडर्स आएंगे और अकीदा खत्म नबूवत से मुतल्लिक़ अपने नौजवान नस्ल को आगाही देंगे। इसमें तमाम दोस्तों से शिरकत की भी अपील है। अकीदा खत्म नबूवत की कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जिससे लोग मुतासर होते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।